عزیزوں میری طرف سے آپ سب کو مسیح یسوع میں بہت سا سلام۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے احبار 22 باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ وہ بنی اسرائیل کی پاک چیزوں سے جن کو وہ میرے لیے مقدس کرتے ہیں اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور میرے پاک نام کو بے حرمت نہ کریں۔ میں خداوند ہوں۔ ان کو کہہ دے کہ تمہاری پشت در پشت جو کوئی تمہاری نسل میں سے اپنی ناپاکی کی حالت میں ان پاک چیزوں کے پاس جائیں جن کو بنی اسرائیل خدا کے لیے مقدس کرتے ہیں، وہ شخص میرے حضور سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ میں خداوند ہوں۔ ہارون کی نسل میں جو کوڑی یا جریان کا مریض ہو، وہ جب تک پاک نہ ہو جائے پاک چیزوں میں سے کچھ نہ کھائے، اور جو کوئی ایسی چیز کو جو مردہ کے سبب سے ناپاک ہو گئی ہے یا اس شخص کو جس کی دھات بہتی ہو چھوئے، یا جو کوئی کسی رینگنے والے جاندار کو جس کے چھونے سے وہ ناپاک ہو سکتا ہے چھوئے، یا کسی ایسے شخص کو چھوئے جس سے اس کی ناپاکی خواہ وہ کسی قسم کی ہو اس کو بھی لگ سکتی ہے، تو وہ آدمی جو ان میں سے کسی کو چھوئے شام تک ناپاک رہے گا، اور جب تک پانی سے غسل نہ کر لے پاک چیزوں میں سے کچھ نہ کھائے، اور وہ اس وقت پاک ٹھہرے گا جب آفتاب غروب ہو جائے۔ اس کے بعد وہ پاک چیزوں میں سے کھائے، کیونکہ یہ اس کی خوراک ہیں، اور مردار یا درندے کے پھاڑے ہوئے جانور کو کھانے سے وہ اپنے آپ کو نجس نہ کرے۔ میں خداوند ہوں۔ اس لیے وہ میری شرع کو مانے تا نہ ہو کہ اس کے سبب سے ان کے سر گناہ لگے، اور اس کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے وہ مر بھی جائیں۔ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ کوئی اجنبی پاک چیز کو نہ کھانے پائے، خواہ وہ کاہن ہی کے ہاں ٹھہرا ہو یا اس کا نوکر ہو، تو بھی وہ کوئی چیز نہ کھائے، لیکن وہ جسے کاہن نے اپنے زر سے خریدا ہو اسے کھا سکتا ہے، اور وہ جو اس کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں وہ بھی ان کے کھانے میں کھائیں۔ اگر کاہن کی بیٹی کسی اجنبی سے بیاہی گئی ہو تو وہ پاک چیزوں کی قربانی میں سے کچھ نہ کھائے، پر اگر کاہن کی بیٹی بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو اور بے اولاد ہو اور لڑکپن کے دنوں کی طرح اپنے باپ کے گھر میں پھر آ کر رہے، تو وہ اپنے باپ کے کھانے میں سے کھائے، لیکن کوئی اجنبی اسے نہ کھائے۔ اور اگر کوئی نادستہ پاک چیز کو کھا جائے تو وہ اس کے 5ویں حصے کے برابر اپنے پاس سے اس میں ملا کر وہ پاک چیز کاہن کو دے، اور وہ بنی اسرائیل کی پاک چیزوں کو جن کو وہ خداوند کی نظر کرتے ہوں بے حرمت کر کے ان کے سر اس گناہ کا جرم نہ لگا دیں جو ان کی پاک چیزوں کے کھانے سے ہوگا۔ لیکن میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں اور سب بنی اسرائیل سے کہہ کہ اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیل کے درمیان رہتے ہیں، جو کوئی شخص اپنی قربانی لائے، خواہ وہ کوئی منت کی قربانی ہو یا رضا کی قربانی جسے وہ سوختری قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانا کرتے ہیں، تو اپنے مقبول ہونے کے لیے تم بیلوں یا بروں یا بکروں میں سے بے عیب نر چڑھانا، اور جس میں عیب ہو اسے نہ چڑھانا، کیونکہ وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوگا۔ اور جو کوئی اپنی منت پوری کرنے کے بعد یا رضا کی قربانی کے طور پر گائے بیل یا بھیڑ بکری میں سے سلامتی کا ذبیحہ خداوند کے حضور گزرانے، تو وہ جانور مقبول ٹھہرنے کے لیے بے عیب ہوگا، اس میں کوئی نقص نہ ہوگا۔ جو اندھا یا شکستہ عضو یا لا ہو یا جس کے رسولی یا کھجلی یا پپڑیاں ہوں، ایسوں کو خداوند کے حضور نہ چڑھانا، اور نہ مذبح پر ان کی آتشین قربانی خداوند کے حضور گزرانا۔ جس بچڑے یا برے کا کوئی عضو زیادہ یا کم ہو اسے تو رضا کی قربانی کے طور پر گزرانا سکتا ہے، پر منت پوری کرنے کے لیے وہ مقبول نہ ہوگا۔ جس جانور کے ہزلے
कुचले हुए या चूर किए हुए या टूटे या कटे हुए हों, उससे तुम खुदावंद के हजूर ना चढ़ाना और ना अपने मुल्क में ऐसा काम करना, और ना इन में से किसी को लेकर तुम अपने खुदा की ग़िज़ा पर परदेसी या अजनबी के हाथ से चढ़वाना, क्योंकि उनका बगाड़ उनमें मौजूद होता है, उनमें ऐब है, सो वो तुम्हारी तरफ से मकबूल ना होंगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा, जिस वक्त बछड़िया, भेड़िया, बकरी का बच्चा पैदा हो तो 7 दिन तक वो अपनी माँ के साथ रहे। 8वें दिन से और उसके बाद से वो खुदावंद की आतशीन कुर्बानी के लिए मकबूल होगा। और ख्वाह गाय हो या भेड़ बकरी, तुम उसे और उसके बच्चे दोनों को एक ही दिन ज़िबा ना करना। और जब तुम खुदावंद के शुक्राने का ज़बिया कुर्बानी करो तो उसे इस तरह कुर्बानी करना कि तुम मकबूल ठहरो और वो उसी दिन खावी ली जाए। तुम उसमें से कुछ भी दूसरे दिन की सुबह तक बाकी ना छोड़ना, मैं खुदावंद हूँ। सो तुम मेरे हुक्मों को मानना और उन पर अमल करना, मैं खुदावंद हूँ। तुम मेरे पाक नाम को नापाक न ठहराना, क्योंकि मैं बनी इसराइल के दरमियान ज़रूर ही पाक माना जाऊंगा। मैं खुदावंद तुम्हारा मुकद्दस करने वाला हूँ, जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया, ताकि तुम्हारा खुदा बना रहूं। मैं खुदावंद हूँ। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के वसीले से खुदा सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।